کرپشن، مکمکا نذرانہ اور اختیارات کے ناجائز استعمال نے علی پور چٹھا کے شہریوں کی زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ علی پور چٹھا میں ہزاروں ایکڑ اراضی حکومت کے نام پر ہے اور بہت سے لوگ اس پر قابض ہیں۔ وہاں فصلیں اگاتے ہیں، اس کا ٹھیکہ سالانہ کرایہ حکومتی خزانے میں جمع کراتے ہیں۔ ڈی سی، اے سی اور تحصیلدار صاحبان اکثر اوقات ان غیر قانونی مالکان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، مذکورہ اراضی واگزار کرواتے ہیں اور بعد میں مکمکا کر لیتے ہیں۔ یہاں بہت سے سرکاری پلاٹ رہائشی اسکیموں میں استعمال ہو چکے ہیں اور کئی ابھی زیر استعمال ہیں۔ مقامی بلدیہ اور محکمہ مال کے کرتا دھرتا اکثر ایسے پلاٹس پر کارروائی ڈالتے ہیں، روزی روٹی جیب خرچ نذرانہ وصول کر کے سب اچھا کی گردان الاپنے میں کوئی اپنا ثانی نہیں سمجھتے۔ ہم بارہا بار ان معاملات کو پریس کی زینت بناتے ہیں، ارباب اختیار کے علم میں لاتے ہیں، لیکن فوری ایکشن کے بعد مستقل بنیادوں پر حل نہیں نکالا جاتا اور عملی طور پر جس جگہ کو واگزار کیا جاتا ہے اسی دن یا اگلے دن وہی اراضی انہی قابضین کے زیر تصرف نظر آتی ہے۔ علی پور چٹھا میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ یاد دہانی کے لیے چند مثالیں پیش کرنا وقت کی ضرورت سمجھتا ہوں۔ سبزی منڈی والا گلا پرانی ریلوے لائن جو کہ ریکارڈ کے مطابق سرکاری اراضی کے نام پر جانی جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے کروڑوں روپے کی اراضی پر مافیاز نے قبضے کیے، ارباب اختیار کی آنکھیں بند رہیں۔ بعد ازاں نیلی بتی والی گاڑیاں بھی لوگوں نے آتے ہوئے دیکھی۔ آفیسر کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود لینڈ مافیا نے چھاتی چوڑی کر کے قبضے کیے۔ تھوڑا سا آگے چلے محلہ مکہ کالونی میں کئی ایکڑ سرکاری اراضی پر قبضہ ہوا، بقیہ پر بلا خوف و خطر ہو رہا ہے۔ کیا یہ سرکاری پشت پناہی کے بغیر ممکن ہے؟ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے افسر شاہی نے سرکاری مشینری کے ساتھ چند اینٹیں گرا کر درباری پیادوں کے ساتھ میڈیا تشہیر کے ذریعے اعلیٰ کارکردگی دکھانے کی کوشش کی گئی۔ میں بڑی ذمہ داری سے دعویٰ کرتا ہوں ایک اینٹ کی بھی جگہ واگزار نہیں ہوئی۔ آج بھی قبضہ مافیا کے سامنے ادارے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح گلہ منڈی کے قریب اعظم انٹرنیشنل اسکول کے ساتھ کروڑوں روپے کی سرکاری اراضی کو واگزار کرانے کے متعدد بار دعوے کیے گئے اور اسی سرکاری جگہ پر سرکاری مشینری کی نقل و حرکت سوشل میڈیا پر ڈال کر خوب ستائش سمیٹی گئی۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں وہ سرکاری جگہ سے ایک گھنٹے کے لیے ایک مرلہ بھی واگزار نہیں ہوا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ سرکاری وسائل کا ضیاع ضرور ہوا ہے۔ اسی طرح اعظم انٹرنیشنل اسکول کی بیک سائڈ پر غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی محکمہ ریونیو کے ریکارڈ کے مطابق کئی کنال سرکاری اراضی پر قبضہ کیا گیا ہے۔ نیلی بتی والی بڑی گاڑی میں ایک افسر نے آ کر چند اینٹیں بھی گروائیں اور یہ کارروائی بھی فوٹو سیشن تک محدود رہی۔ آج بھی اس سرکاری اراضی پر اس غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے کردہ دردہ کا قبضہ ہے اور وہ بڑی دیدہ دلیری سے آج بھی فروخت کر رہے ہیں۔ یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ میونسپل کمیٹی کے سرکاری ملازمین نے سرکاری اراضی پر قبضے کیے بھی ہیں اور کروائے بھی ہیں اور تعمیرات بھی کروائی ہیں جو آج بھی قائم و دائم ہیں۔ میں یہاں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں دینی لبادہ اوڑے دین فروش ان قبضہ مافیا کے پس پردہ سہولت کار ہیں اور یہ نام نہاد گنڈا پیر خود بھی سرکاری اراضی پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ یہ دینی حلقوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین کرام، شہر کے وسط اور اطراف میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جن کو لاکھ چاہنے کے باوجود جٹلایا نہیں جا سکتا۔ اب یہاں ہم جیسا دنیا دار بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ اشرافیہ اور بڑے بڑے عہدیداروں پر انگلی اٹھائیں تے پر جلتے ہیں، لہذا یہی کہیں گے کہ سرکاری اداروں کے ملازمین مکمکا کر کے سرکاری اراضی کی بندر بانڈ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے۔ گورنمنٹ چودھری علم دین گریجویٹ کالج کے قریب ایسا ہی کوئی سرکاری رقبہ ہے جسے قابضین اشتام کے ساتھ ضرورت مندوں کو بیچ چکے ہیں اور زیادہ تر مکانات بھی تعمیر ہو چکے ہیں۔ اب ایسی جگہ پر کسی نام نہاد کے کہنے پر بلدیہ ملازم ایک جگہ کو نشانہ بنائے اور اسی ایک شخص کو دھمکی دے کہ یہ غیر قانونی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جی ہاں، ایک بارش غریب کمہار ایک گاؤں سے زندگی بھر کی پونجی سے ایک پلاٹ لیا، مکان بنایا اور ہر قدم قدم پر بلدیہ کے ملازمین موقع پر پہنچ کر بلیک میل کرتے رہے اور نذرانے وصول کرتے رہے۔ اب بھی اگر محلہ بار کے مکانات چھوڑ کر ایک مکان کو گرا دیا جائے تو یہ عذاب ایک کمزور شخص پر ہی کیوں؟ جناب علی، ہم جس معاشرے کو پروان چڑھا رہے ہیں یہ ظلم اور نا انصافی کا ہے۔
اہل محلہ اور شہری اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں تو اٹھائے کہاں، اور ایسا کرنے والے گماشتوں کا گریبان پکڑ کر کس کے سامنے رکھیں۔ اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ارباب اختیار ان گماشتوں کا محاسبہ کر کے غریب مزدوروں کا استحصال بند کرے۔ ہاں، اگر ان سرکاری ملازمین اور کرندوں کی پراپرٹی اور لوٹ مار کی تفصیل درکار ہو تو ہم بھی مدد کر سکتے ہیں۔ جب ہم بمائے ثبوت تمام حقائق آپ کے اور عوام کے سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کو بھی دل کو تارے نظر آ جائیں گے کہ یہ گماشتے کس طرح عوام کا خون چوس رہے ہیں۔